وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے آپ آیت کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح سنیں۔ ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آدمی 100 رکعت پڑھے، 100 رکعت پڑھ رہا ہے، دوسری طرف ایک آدمی فقط ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح سمجھ رہا ہے، سمجھا نہیں؟ تو یہ ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم لوگ تو یہ واقعات کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے اور آیات کی طرف بھائی ترجمہ کیا ترجمہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تر و تازہ رہے، وہ شخص تر و تازہ رہے جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ کیا بات ہے عزیزو! تو آیات کی طرف آدمی پوری توجہ کرے، احادیث کی طرف پوری توجہ کرے، واقعہ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ واقعہ اگر ادھر ادھر ہو گیا تو مسئلہ نہیں، آیت کا ترجمہ ضروری ہے، حدیث کا ترجمہ سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، توجہ کرے، اے ایمان والو صبر کرو۔ پورے دین کا خلاصہ ہی صبر ہے، پورے دین کا خلاصہ صبر ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، ورابطوا، توجہ کریں، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، ورابطوا، سرحدوں کی حفاظت کرو، اسلام سکھاتا ہے، قرآن پاک میں ہے سرحدوں کی حفاظت کرو،
ایک معنی رابطوں کی، دوسری معنی ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو. کیا بات ہے، مفسرین نے کیا معنی کی ہے. دو معنی دوبارہ عرض کرتا ہوں، وَرَابِطُوا سرحدوں کی حفاظت کرو، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو اور سرحدوں کی حفاظت کرو. دوسری معنی ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو. تیسری معنی مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں رہو، مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو، مسلمانوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو. تین معنی لعلکم تفلحون، امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے. صبر بھی کرو، ثابت قدم بھی رہو، سرحدوں کی حفاظت بھی کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. صبر کی اقسام ہیں عزیزو، توجہ کریں. ایک صبر کا قسم یہ ہے کہ نفس کو مجبور کرنا طاعت پر، فرما برداری پر نفس کو مجبور کرنا، یہ صبر ہے. نفس کہتا ہے بھائی ادھر چلو، نماز کا وقت ہے تو نفس کو مجبور کرو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نفس کو مجبور کرو روزہ رکھنا ہے مجھے. نفس کو طاعت پر، فرما برداری پر مجبور کرو. ایک صبر کی معنی. دوسری صبر کی قسم، نفس کو گناہوں سے، سمجھے، گناہوں سے باز رکھو. نفس کہتا ہے یہ بھی کرو، گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، نفس کو روکو، گناہوں کی طرف روکنا ہے نفس کو. دو معنی، تکالیف آ جائیں تو نفس کو مجبور کرو برداشت پر. جاؤ نفس کو مجبور کرو، بھائی برداشت کرنی ہے. کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آئی تو دھاڑ گھوڑا آدمی نہ کرے، واویلا نہ کرے، بے صبری نہ کرے، بلکہ نفس کو مجبور کرو کہ صبر کرو. تین معنی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں فٹ ہو جائے. اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا ثابت قدم رہو. تکالیف آ جائیں تو ثابت قدم رہو، بھاگو دوڑو نہیں. ورابطوا سرحدوں کی حفاظت کرو، نماز کے انتظار میں بیٹھو، مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں رہو. واتقوا اللہ ڈرتے بھی رہو، صبر بھی کرو، ڈرتے بھی رہو. اور بعض کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی کتنا میں صبر کروں، یار صبر کر کے میں تھک گیا ہوں، صبر کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں. نہیں، صبر کی کوئی حد، صبر کی کوئی حد نہیں ہے کہ بھئی یہاں تک صبر کرو، آگے صبر نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عرش کے نیچے، چلو سبحان اللہ، عرش کے نیچے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑا اکرام ہو رہا ہوگا، بڑی ان کی عزت ہو رہی ہوگی، بڑی عزت ہو رہی ہے ان کی. تو دوسرے جنتی کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کی عزت ہو رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو عرش کے نیچے ان کی عزت ہو رہی ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ان کے اوپر تکالیف آئی تھی، تکالیف پر صبر کیا تھا. پھر وہ جنتی کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم بھی صبر کر لیتے. جس طرح ان کا اکرام ہو رہا ہے اس طرح ہمارا بھی اکرام ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو صبر کی حد نہیں ہے یہاں تک صبر کرو، آگے صبر نہ کرو، نہیں. پورے، میں نے عرض کیا کہ پوری شریعت، پورے اسلام کا خلاصہ ہی صبر ہے. آج جو فساد ہو رہا ہے، آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں، یہی بات ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہے. برداشت والا مادہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کسی نے کوئی گالی دی، کسی نے کوئی آپ کے شان میں گستاخی کی ہے تو آپ صبر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا سکھا رہی ہے؟ سیرت طیبہ کا مطالعہ تو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چادر ہے، گھردری چادر، ایک شخص نے چادر سے کھینچا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے. چادر سے کھینچا کہ مجھے دانا دے دو، مجھے اناج دے دو، یہ نہ تمہارا نہ تمہارے باپ دادا کا. استغفر اللہ رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. صحیح کہہ دو بھائی، یہ مال میرا نہیں ہے. آپ نے صبر کیا. اسلام صبر سکھا رہا ہے عزیزو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو. ورابطوا، ثابت قدم رہو. حضرت عمران بن حسین ہے، صحابی ہے، 32 سال ہو گئے، ایک دانہ نکلا، ایک جگہ پر ہلتے نہیں ہیں، اور چہرے پر مسکراہٹ ہے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشنما چہرہ ہے. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، 32 سال ہو گئے تمہاری بیماری میں، اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تر و تازگی ہے. فرمایا کہ میں روزانہ فرشتوں سے مصافحہ کرتا ہوں. صبر کی وجہ سے میں نے صبر کیا ہے، میں نے روزانہ فرشتوں سے مصافحہ کرتا ہوں. صبر. ایک عورت تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، بڑی دھاڑ گھوڑا کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں صبر کرو، اماں صبر کرو. اور وہ عورت وہ اپنے جوش اور جذبے میں تھی، کہنے لگی تمہارا بیٹا فوت ہوتا تو پتہ چلتا، تمہارا بیٹا فوت ہوتا تو پتہ چلتا. یہ اس عورت نے کہا. چلی گئی. کسی نے کہا کہ کیا کہا تو نے؟ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے یہ گفتگو کی ہے. پچھتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں نے تو یہ کہا. آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر وہ ہے کہ پہلے وقت آدمی صبر کرے. ابھی تو تمہیں صبر کرنا ہے بھائی، 2-4 دن گزر گئے، ابھی تو صبر کرنا ہے. ابھی کیا کرو گی؟ ابھی تو صبر کرنا ہے. اور ایک آیت قرآن پاک میں آئی، جب تکالیف آ جائیں تو پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو یاد کر لے. انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، للہ اللہ کے لیے. جس طرح ہمارے بھائی ادھر گئے، والدین گئے، و انا الیہ راجعون، ہم بھی اس طرف لوٹ جائیں گے، ہم بھی ادھر جانے والے ہیں. تو یہ فقط علماء کرام نے فرمایا یہ فقط فوتی کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اسی وقت آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یہاں تک آپ نے سنا، سمجھا. صابروا ورابطوا، سرحدوں کی حفاظت کرو. سب کہہ دو سبحان اللہ. سرحدوں کی حفاظت کرو. کیا معنی؟ اپنے وطن کی حفاظت کرنا، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. مسلمانوں میں جذبہ جہاد بھی ہونا چاہیے اور تمنا شہادت کی تمنا بھی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا بات ہے، میری تمنا ہے کاش اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں شہادت کی. اور حدیث مبارکہ مفہوم ہے ساری زندگی جس نے شہادت کی تمنا نہیں کی تو منافقی والا موت مرے گا. استغفر اللہ ربی. ساری زندگی گزر گئی
کبھی تمنا نہیں ہوئی، شہادت کی تمنا دل میں آئی ہی نہیں، تو وہ منافقی والا موت مرے گا۔ ساری زندگی شہادت کی تمنا کی، توجہ کریں، ساری زندگی شہادت کی تمنا کی، پھر موت آیا بستر پہ، اپنے گھر میں موت آیا، تو ثواب آپ کو شہادت کا مل جائے گا۔ کیا بات ہے عزیز، اجر آپ کو شہادت کا ملے گا۔ ایک صحابی حضرت عمیر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھو اور تیار ہو جاؤ، آگے بڑھو، تیاری کرو جنت کی طرف، اور وہ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اور متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو صحابی حضرت عمر بیٹھے تھے، واہ واہ، کیا کہنے لگے؟ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا کیا کہا تو نے؟ کیوں واہ واہ کہا؟ واہ واہ کیوں کہا؟ یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، متقین میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو بھی ان میں سے ہو گیا، تو بھی ان میں ہو گیا۔ اور وہ کھجور تھی، وہ کھا رہے تھے، کھجور کھا رہا تھا وہ صحابی، تو کہا کہ کھجور کھانا تو بڑی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے۔ کھجوروں کو پھینکا اور جہاد چل رہا تھا، لڑائی چل رہی تھی، لڑتے لڑتے وہ صحابی شہید ہو گیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک پاؤں سے معذور ہے، یاد ہے؟ ایک پاؤں سے معذور ہے، 4 بیٹے جنگ میں شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے میں بھی جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ میں نہ جاؤ، ہم جا رہے ہیں، آپ معذور ہو، آپ کیا کرو، معذور ہو، آپ کے اوپر تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے میری دلی تمنا ہے میں بھی شریک ہو جاؤں، میری تمنا ہے میں شریک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، اجازت دے دی اور دعا مانگی۔ جب گھر سے نکل رہا تھا دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے ابھی اپنے گھر میں واپس نہ کرنا۔ جذبہ جہاد دیکھیں، یا اللہ مجھے اپنے گھر میں واپس نہ لوٹانا، مجھے واپس نہ کرنا اپنے گھر میں۔ اللہ کی قدرت، جنگ میں شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی جو آئی، زوجہ جو آئی، تو ان کا لاشا اونٹ پہ رکھا، تو اونٹ کو اٹھانا چاہا، چلانا چاہا، تو اونٹ نے اٹھنے سے، چلنے سے جواب دے دیا، چلنے سے جواب دیا اونٹ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ واقعہ ہے، ان کا لاشا رکھا ہے، اونٹ پہ رکھا ہے، اونٹ نہیں چل رہا۔ آپ نے فرمایا کہ گھر سے نکلا تھا، کوئی بات کہی تھی، کچھ کہا تھا؟ یا رسول اللہ دعا مانگی تھی۔ کون سی دعا مانگی تھی؟ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں واپس نہ لوٹانا۔ کیا بات ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو اسی میدان میں ہی دفن کر دو۔ یہ میدان بی بی خنسا ہے، جنگ قادسیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دور ہے، خود بھی جنگ میں شریک ہے، 4 بیٹے ہیں، توجہ کریں عزیزو، جذبہ دیکھیں، 4 بیٹے ہیں جنگ میں شریک ہیں، ان کو وصیت کر رہی ہے، دیکھو کہ میں نے تمہیں جو دودھ پلایا تھا کبھی نجاست میں دودھ نہیں پلایا تھا، پاک صاف ہو کر دودھ پلایا تھا، اور دودھ پلاتے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی تھی۔ میں نے تب کبھی تمہارے باپ کو شرمسار نہیں کیا، کبھی تمہارے ماموں کو شرمسار نہیں کیا، کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ اب تمہارے اوپر یہ ہے کہ جب جنگ زوروں پہ ہے، زوروں پہ ہو، تو آپ جنگ میں کود جاؤ، اور زخم جو آئے، تیروں اور تلواروں کے زخم تمہارے سینے پہ آنے چاہیے۔ ایسی بھی عورتیں تھیں، تمہارے سینے پر زخم آنے چاہیے۔ اللہ کی قدرت، جنگ چل رہی ہے، اور چلتے چلتے جنگ میں ایک دوسرے کو وہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اماں کی وصیت کا خیال کرنا، اماں نے کیا کہا تھا کہ تمہاری پیٹھ پہ کوئی زخم نہ آئے، اماں کی وصیت کا خیال کرنا۔ اللہ کی قدرت، 4 کے 4 شہید ہوئے۔
لوگوں نے کہا کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہا کہ میں فخر کروں گی کہ قیامت کے دن میں فخر کروں گی میں شہیدوں کی اماں ہوں. کوئی جزا فضا نہیں, کوئی بے صبری نہیں کر رہی. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بی بی صفیہ ہے, اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, حضرت حمزہ کی بہن ہے. جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو آ رہی ہے, بھائی کے لاشے پر آ رہی ہے, تو کسی نے کہا, کسی نے روکنا چاہا کہ رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکو, عورت ہے بے صبری کرے گی, روک دو. تو بی بی صفیہ کیا کہہ رہی ہے, پرے ہٹ, پرے ہٹ, میں رونے نہیں آئی. بھائی کے لاشے پر آ رہی ہے, میں رونے نہیں آئی, میں تو مبارکباد دینے آئی ہوں کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کر دیا. میں تو مبارک سمجھا نہیں. وَرَابِطُوا, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے, یا غازی یا شہید, یا غازی یا شہید. گزشتہ جمعے پر میں نے عرض کیا تھا, یاد ہے؟ اللہ اکبر. میں نے عرض کیا گزشتہ جمعے پہ, اگر دشمن آئے گا تو سلامتی کے ساتھ واپس نہیں جائے گا. جو دشمن آئے گا تو سلامتی کے ساتھ واپس نہیں جائے گا. چونکہ انڈیا نے پہل کی ہے, مسلمانوں نے پہل نہیں کی. مسلمان تو فقط دفاع کر رہا ہے, پاکستان کی فوج تو فقط دفاع کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں, سوشل میڈیا کا دور ہے. پاکستان نے ابھی تک 5 جیٹ طیارے گرائے ہیں اور 30 سے زیادہ ڈرون گرائے ہیں. کتنے؟ 30 سے زیادہ ڈرون گرائے. سمجھا نہیں؟ اور وہ انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے F-30 طیارہ, پاکستان کا طیارہ ایک طیارہ گرایا ہے. تو ان کو لوگ کہہ رہے ہیں, دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ جب 5 طیارے پاکستان نے گرائے ہیں تو ان کا ملبہ بھی دکھایا جا رہا ہے. یہ ملبہ دیکھو گرایا, تم نے جو گرایا ہے ان کا ملبہ تو دکھاؤ. اور اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ سمجھا انڈیا کی آرمی پاکستان میں گھس گئی, پاکستان میں جا رہی ہے. اور ہمیں انشاءاللہ اپنی فوج پر فخر ہے, جو اپنے جوانوں پہ فخر ہے کہ جب دشمن آئے گا تو واپس نہیں جائے گا. جو دشمن آئے گا تو واپس نہیں جائے گا. انشاءاللہ لاکھوں کارکن ہماری جمعیت علماء اسلام کے تیار ہے. سمجھا نہیں؟ ہر مسلمان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے, جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, جہاد قیامت تک چلے گا. جہاد قیامت تک چلے گا. سمجھا نہیں؟ مسلمان کے دل میں تو لا الہ الا اللہ ہے, جو لا الہ الا اللہ کی قوت ہے. ہندو ہو یا کافر ہو, وہ تو بتوں کی پوجا کرنے والا, جو بتوں کی, مسلمان تو موت کے لیے لڑتا ہے. کس کے لیے؟ مرنے کے لیے لڑتا ہے. تو ان کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد میں شہید ہو جاؤں گا اور سیدھا جنت میں جاؤں گا, سیدھا جنت میں جاؤں گا. مسلمان کو تو پتا ہے. اور وہ مر گیا تو مردار, جو کافر مر گیا تو, ہندو مر گیا تو مردار ہے نا. ہندو دھوتی والا, سمجھا, جو بتوں کی پوجا کرنے والا, وہ مسلمان کو للکار رہا ہے. ارے تمہاری یہ جرت, انشاءاللہ یہ تمہاری یہ جو
طاقت ہے انشاءاللہ ہماری فوج اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر سمجھا تمہاری طاقت انشاءاللہ خاک میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ سمجھا نہیں؟ طارق بن زیاد جب وہ کشتیوں پر آئے، کیا دور تھا کہ مسلمان سمجھا دیں کافروں کے ملک پر حملہ کرتے تھے، کافروں کے ملکوں پہ جا کر حملہ کرتے تھے۔ آج مسلمان ڈر رہے ہیں کہ کافر ہمارے ملکوں پر حملہ نہ کرے۔ یا تو یہ وقت تھا کہ مسلمان جا کر ان کے ملکوں میں جا کر حملہ کرتے تھے۔ بیچ میں دریا تھا، کشتیوں پر آئے اور دریا جب پار ہو گئے، دریا پار کر گئے تو کشتیوں کو جلا دیا۔ سبحان سبحان اللہ، کشتیوں کو جلا دیا۔ کیوں جلایا؟ کیوں؟ کون بتائے گا کیوں جلایا بھائی؟ یا تو موت ہے، یا تو شہید ہوں گے یا غازی بنیں گے۔ سامنے کافر ہیں، کافروں سے لڑائی ہے، اب ان کشتیوں کو جلا رہے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی ابھی واپسی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، یا تو ہم لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے یا لڑتے لڑتے غازی بن جائیں گے۔ فارس کا جنگ فارس تھی، فارس بڑی قوت تھی، بڑی قوت تھی، کیسر بھی بڑی قوت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہلک کسریٰ فلا کسریٰ، ہلک کیسر فلا کیسر، یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ کہتے تھے کہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، کسریٰ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، کیسر ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ پاگل ہو کیا، یہ بڑی طاقت ہے، سپر طاقت ہے، امریکہ سپر طاقت ہے، انڈیا بڑی طاقت ہے، بڑی فوج رکھتا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ دنیا نے دیکھا وہ کسریٰ وہ کیسر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان فقیروں نے کہا کہ ہلک کسریٰ ہلک کیسر فلا کیسر، دنیا نے دیکھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ روس نے بھی مسلمانوں پر حملہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا نہیں ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انشاءاللہ انڈیا بھی ٹکڑا ٹکڑا ہوگا، ہندوستان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ان کی سازش ہے، یہ اسرائیلیوں کی امریکی کی سازش ہے کہ تاکہ مسلمانوں کی توجہ فلسطین کی طرف ہے، تم ادھر سے مسلمانوں پر حملہ کر دو، پاکستان پر حملہ کر دو تاکہ فلسطین سے دنیا کی توجہ ہٹ جائے۔ اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بھائی جس طرح فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں یہودی اسرائیلی، حملہ کر کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی حملہ کر کے بھاگ جائیں گے۔ اور حملہ کرنے کے آئے اور واپس نہیں گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ اپنی فوج سے ہم امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ انڈیا والے، یہ انڈیا کے فوجی پاکستان کی سرحد عبور کریں گے، پاکستان میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ یہ واپس ان کی ہڈیاں جائیں گی، واپس نہیں جا سکیں گے انشاءاللہ۔ ان کا جہاز جب بھی آئے گا تو واپس نہیں جائے گا۔ جتنے بھی جہاز آئے واپس نہیں گئے، تو انشاءاللہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں۔ پاکستان آرمی زندہ باد نعرہ لگاؤ، پاکستانی فوج سبھی کو، پاکستانی فوج زندہ باد۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔